اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا، تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا۔ تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے، بھر دے، بھر دے، جا جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے۔ پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناشنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مصلی پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا، اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، اے ہے، تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو۔ اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ۔ تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا۔ وہ کہتا جو میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کا مطالبہ ہے اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف۔ نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے، اجتماعی۔ جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے۔ وہ میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ، 700 دفعہ، اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو۔ نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دیا زکوٰۃ دو، اور زیادہ ہو گیا حج کو جاؤ، رزق ہے حج کو جاؤ، رزق دیا غریبوں پہ خرچ کرو، شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ۔ شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے،
خوشی وہ کرو، سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں، شادی کرو سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے، ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا، آپ کرو سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا، 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ، پر ناچ گانے کی محفلیں، راگ و رنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو۔ وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نے اندر ہی لے جاؤں۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے، میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے، اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو، نہیں روکا۔ میرا نبی عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوا، ورد میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو کھڑا ہوا گلاب کی طرح حسین نظر آتا تھا، اور یعصوب میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو سارے گھوڑوں میں یوں نظر آتا تھا جیسے مکھیوں میں مکھی کی ملکہ نظر آتی ہے۔ سکب کہتے ہیں بہنا، اتنا تیز رفتار تھا کہ یوں چلتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ سبہا تیرنے کو کہتے ہیں، ہوا میں جیسے کوئی چیز تیر جائے، اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جیسے تیر گیا ہو۔ سجل، سقب، سبہا، ورد، یعصوب، یعقوب، یہ میرے نبی کے عالی شان گھوڑے ہیں، خوبصورت گھوڑے ہیں۔ تیرا